الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج میں یہ مناظرہ جو مفتی شمائل ندوی صاحب اور جاوید اختر کے درمیان جو مناظرہ ہوا ہے وہ میں اردو کی آسان الفاظ میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل میں نئے ہو تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ دے کہ یہ مسائل دنیا تک پہنچ جائے اور ہر مسلمان تک پہنچ جائے تاکہ ان لوگوں کو اپنا عقیدہ معلوم ہو جائے۔ تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اب ہم مناظرہ شروع کریں گے۔ ایک طرف مفتی شمائل ندوی صاحب ہے اور دوسری طرف جاوید اختر۔ اس مناظرے کا موضوع ہے کیا خدا موجود ہے؟ اب ہم ابتدائی کلمات بیان کریں گے۔ آج کا موضوع ہے کیا خدا کا وجود ہے یا نہیں۔ ایک طرف معروف شاعر جاوید اختر صاحب ہے اور دوسری طرف مفتی شمائل احمد ندوی صاحب ہے۔ جاوید اختر کا ابتدائی موقف یہ رہا۔ جاوید اختر صاحب کہتے ہیں میں خدا کے وجود کا انکار اس لیے کرتا ہوں کہ خدا کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں۔ دنیا میں شدید ظلم، بیماری اور ناانصافی ہے، اگر خدا ہے تو وہ خاموش کیوں ہے؟ مفتی شمائل ندوی کا ابتدائی موقف یہ ہے۔ میرا موقف یہ ہے، مفتی شمائل ندوی صاحب کہتے ہیں میرا موقف یہ ہے کہ خدا کا وجود عقل سے ثابت ہے۔ سائنس خدا کو رد نہیں کرتی۔ کائنات خود خدا کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اب ہم سوال اور جواب کا سلسلہ شروع کریں گے۔ سوال، پہلا سوال، جاوید اختر صاحب کہتے ہیں کیا آپ خدا کو دکھا سکتے ہیں؟ جواب میں مفتی صاحب کہتے ہیں کیا آپ عقل دکھا سکتے ہیں؟ کیا آپ محبت یا خوف دکھا سکتے ہیں؟ جو چیز اثر رکھتی ہو اس کا نظر آنا شرط نہیں۔ خدا کو کائنات کے اثرات سے پہچانا جاتا ہے۔ جاوید اختر صاحب دوسرا سوال کرتے ہیں اگر خدا ہے تو معصوم بچے کیوں مرتے ہیں؟ جواب میں مفتی صاحب نے فرمایا یہ سوال خدا کے وجود کا نہیں بلکہ زندگی کا مقصد کا ہے۔ اسلام کے مطابق دنیا امتحان گاہ ہے۔ انصاف کا مکمل ظہور آخرت میں ہے، یعنی انصاف کا مکمل ظہور آخرت میں ہوگا، دنیا میں نہیں۔ جاوید اختر صاحب تیسرا سوال کرتے ہیں کیا امتحان ظالمانہ نہیں؟ جواب میں مفتی صاحب نے فرمایا اگر یہ ظالمانہ ہوتا تو عقل نہ دی جاتی، اختیار نہ دیا جاتا، نبی نہ بیچے جاتے۔ امتحان وہی ہوتا ہے جس میں تیاری کے ذرائع ہو، اس لیے یہ امتحان ظالمانہ نہیں ہے۔ جاوید اختر صاحب 4 نمبر سوال کرتے ہیں کیا کائنات خود بخود نہیں بن سکتی؟ مفتی صاحب نے جواب دیا خود بخود صرف افسانے بنتے ہیں، کائنات نہیں۔ ہر حادث چیز کا موجد ہوتا ہے، یہ اصول آپ سائنس میں بھی مانتے ہیں۔ 5 نمبر سوال یہ کرتے ہیں جاوید اختر صاحب کہتے ہیں آپ کے خدا کی جگہ کہاں ہے؟ مفتی صاحب نے جواب دیا یہ سوال ایسے ہے جیسے کہا جائے قانونی کشش ثقل کس دراز میں رکھا ہے؟ خدا جگہ سے ماورا ہے کیونکہ جگہ اسی کے مخلوق ہے، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جگہ۔
6 نمبر سوال جاوید اختر صاحب کہتے ہیں اتنے مذاہب ہے سب کیسے سچے ہو سکتے ہیں؟ جواب، مفتی شمائل صاحب جواب دیتے ہیں سب سچے نہیں، مگر سب کا اختلاف یہ ثابت نہیں کرتا کہ حقیقت موجود نہیں۔ جعلی نوٹ اصل کرنسی کے وجود کی دلیل ہوتے ہیں۔ 7 نمبر سوال جاوید اختر صاحب کہتے ہیں میں خدا کو نہ مان کر بھی اچھا انسان ہوں، میں خدا کو نہ مان کر بھی اچھا انسان ہوں۔ جواب میں مفتی صاحب نے فرمایا میں آپ کے اخلاق کا انکار نہیں کر رہا، لیکن سوال یہ ہے کہ اخلاق کا معیار کس نے طے کیا؟ بغیر خدا کے اخلاق ذاتی پسند بن جاتے ہیں۔ 8 نمبر سوال جاوید اختر صاحب نے کہا مذہب انسان کو غلام بناتا ہے۔ جواب میں مفتی صاحب نے فرمایا اسلام انسان کو نفس کی غلامی سے، سرمایہ کی غلامی سے، انسانوں کی غلامی سے آزاد کر کے صرف خدا کا بندہ بناتا ہے۔ 9 نمبر سوال جاوید اختر صاحب کہتے ہیں کیا خدا نے یہ سب دکھ پیدا کیا ہے؟ جواب میں مفتی صاحب نے فرمایا نہیں، یہ دکھ انسان کے غلط انتخاب کا نتیجہ ہے۔ خدا نے اختیار دیا، استعمال انسان نے کیا۔ 10 نمبر سوال جاوید اختر صاحب کہتے ہیں اگر خدا سب جانتا ہے تو امتحان کیوں؟ مفتی صاحب نے جواب دیا علم اور انصاف میں فرق ہے، امتحان علم کے لیے نہیں انصاف کی ظہور کے لیے ہوتا ہے۔ تو اختتامی کلمات یہ ہوا کہ جاوید اختر صاحب میں بھی خدا